اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں۔ پہلی حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں وہ شخص سب سے اچھا ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں دوسری حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم صفہ مقام میں تھے، آپ نے دریافت کیا، تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے کہ روزانہ بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 بلند کوہان والی اونٹنیاں بغیر چوری اور قطع رحمی کے لائے؟ ہم نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اعلی صبح مسجد کی جانب جائے، وہ 2 آیتیں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سیکھے یا پڑھے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیات سے زیادہ اعلی حد القیاس شمار کرتے جائیں، ان کی تعداد کے برابر اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم میں سے کوئی شخص اچھا جانتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے اور وہاں 3 حاملہ بھاری بھرکم موٹی تازہ اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا، ہم ضرور پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص 3 آیات نماز میں تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں 3 حاملہ بھاری بھرکم اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں چوتھی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے حفظ اور عمدہ قرات میں مہارت رکھنے والا انسان معزز لکھنے والے اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک اٹک کر پڑھتا ہے اور وہ قرات اس پر دشوار ہے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں پانچویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 انسانوں کے حق میں درست ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کے حفظ کی دولت سے نوازا ہے تو وہ رات اور دن کے اوقات میں قیام میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے بس وہ رات اور دن کے اوقات میں اس سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں چھٹی حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ایماندار شخص کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نارنگی جیسی ہے جس کی مہک عمدہ اور ذائقہ بھی عمدہ ہے، اور اس ایماندار شخص کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی طرح ہے جس میں مہک نہیں البتہ اس کا ذائقہ شیرین یعنی میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظل جیسی ہے جس کی مہک نہیں اور جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نازبو کے پھول جیسی ہے جس کی مہک عمدہ ہے البتہ ذائقہ کڑوا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ ایماندار شخص جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہے اس کی مثال نارنگی کے پھل جیسی ہے، اور وہ ایماندار شخص جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا البتہ قرآن پاک کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور جیسی ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں ساتویں حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ اس کتاب قرآن مجید کی بدولت کچھ لوگوں کو بلند فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس کی بدولت ذلیل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس پر عمل کیا تو دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں، اور جس نے نہ پڑھا نہ عمل کیا تو دونوں جہان میں اس کا درجہ پست ہوگا۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں آٹھویں حدیث
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا کودنے لگا تو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اس پر گھوڑا بھی کودنے سے رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا کودنے لگا، جب وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی کودنے سے رک گیا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا کودنے لگا۔ چنانچہ اسید رضی اللہ عنہ نفل نماز سے فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئے کہ گھوڑے کے کودنے سے بچے کو کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے، اور جب بچے کو گھوڑے سے دور ہٹا دیا تو انہوں نے آسمان کی جانب سر بلند کیا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں چراغ سے دکھائی دے رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن حضیر، تم پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ یعنی میرے بچے کو روند نہ ڈالے، اور وہ اس سے بالکل نزدیک تھا۔ چنانچہ میں نماز روک کر اس کی طرف گیا اور میں نے آسمان کی جانب سر اٹھایا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں روشنیاں سی دکھائی دے رہی تھیں۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے روشنیاں نظر نہ آئیں۔ آپ نے دریافت کیا، تمہیں معلوم ہے یہ روشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے، تمہاری قرات سننے کے لیے اترے تھے، اور اگر تم قرات جاری رکھتے تو صبح ہونے پر لوگ انہیں دیکھتے، فرشتے ان سے نہ چھپتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 90 حدیث۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پہلو میں ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک ان پر بادل سایہ فگن ہو گیا، بادل قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھدکنے لگا۔ صبح ہونے پر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کی جانب سے سکینت تھی جو قرآن پاک کی تلاوت کے سبب نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 10ویں حدیث۔ ابو سعید ابن معلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ میں آپ کے بلانے پر نہ گیا۔ بعد از میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ کا فرمان نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر آؤ جب وہ تمہیں بلائے؟ بعد از آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے باہر نکلو قرآن پاک کی نہایت عظمت والی صورت کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ چنانچہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن پاک کی نہایت عظمت والی صورت سے آگاہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا، وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کی 7 آیات ہیں جن کی بار بار تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر صحابی نماز ادا کرتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نماز میں کلام یعنی بات کرنا ممنوع ہے، اس لیے وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔ بعد از جب وہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انہیں آگاہ کیا کہ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں جب بھی میں تمہیں بلاؤں اسی وقت تمہارا آنا ضروری ہے، اگرچہ تم نماز ادا کرنے میں مصروف ہو۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 11ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یاد رکھو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 12ویں حدیث۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو،
یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور دو روشن اور چمکنے والی صورتوں کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن ابر کے دو ٹکڑے یا دو صاحبان یا پرندوں کی دو صفیں صف بستہ ہوں گی، جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی اور ان کی طرف سے مجادلہ کریں گی اور بخشوانے کی کوشش کریں گی۔ لہٰذا تم سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت کا سبب ہے، اور چھوڑ دینا نہ پڑھنا حسرت اور ندامت ہے، اور اس کے پڑھنے والے کی باطل پرست لوگ طاقت نہیں رکھتے، یعنی باطل پرست قاری قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 13ویں حدیث، نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اور اس کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا، جو قرآن پاک پر عمل پیرا رہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں سے آگے آگے سورت بقرہ اور آل عمران ہوں گی، گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا دو سیاہ بادل ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا گویا کہ وہ پرندوں کی دو قطاریں ہیں جنہوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھی کی جانب سے جھگڑا کریں گی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 14ویں حدیث، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت تمہارے پاس زیادہ عظمت اور شان والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب سے کون سی آیت تمہارے ہاں زیادہ عظمت اور شان والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ذات زندہ قائم رہنے والے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 15ویں حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کی حفاظت پر مقرر فرمایا، چنانچہ میرے پاس ایک شخص آیا، وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کھجوریں اٹھانے لگ گیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کروں گا۔ اس نے منت و سماجت کرتے ہوئے کہا، میں ضرورت مند ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کے اخراجات کی ذمہ داری ہے اور مجھے شدید ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کا تمہارا فقیر قیدی کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے اپنے حاجت مند ہونے اور کثرت عیال کا زوردار انداز میں شکوہ کیا، چنانچہ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے آگاہ کیا، خبردار، اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے اور وہ عنقریب پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عنقریب پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا اور وہ آیا اور کھجوروں کے ڈھیر سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تیرا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے منت و سماجت کرتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دیں، اس لیے کہ میں ضرورت مند ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کا بوجھ ہے، اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے اپنی ضرورت مندی اور اہل و عیال کے بوجھ کا زوردار الفاظ میں ذکر کیا، چنانچہ میں نے اس پر ترس کھایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ کہا ہے، وہ ان قریب پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور کھجوروں کے ڈھیر سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے گرفتار کر لیا اور کہا کہ میں ضرور تیرا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اب یہ تیسری بار اور آخری بار ہے، تم کہتے رہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن تم پھر آتے رہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے۔
میں آپ کو ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ اپنے بستر پر لیٹے تو آیت الکرسی پڑھ لیجئے یہاں تک کہ ختم کریں۔ اس کی تلاوت سے ہمیشہ آپ پر اللہ کی جانب سے محافظ مقرر ہوگا اور صبح ہونے تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھلاتا ہے جن کے پڑھنے سے مجھے اللہ فائدہ عطا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اس نے تمہیں سچی بات بتائی ہے اگرچہ وہ جھوٹا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا کس کے ساتھ رابطہ رہا؟ میں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں چھٹی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی جانب سے زوردار آواز سنی تو اپنا سر اٹھایا اور بتایا، یہ آواز آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی ہے جو کبھی نہیں کھلا، آج کھلا ہے۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ فرشتہ جو زمین کی جانب نازل ہوا ہے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، آج ہی نازل ہوا ہے۔ فرشتے نے سلام کہا اور خوشخبری دی کہ آپ ایسی 2 روشنیوں کے عطا کیے جانے پر خوش ہو جائیں کہ آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو ایسی 2 روشنیاں عطا نہیں ہوئیں۔ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے جس دعائیہ جملے کی تلاوت کریں گے تو وہ عطا کیا جائے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 17ویں حدیث ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی رات کے لمحات میں تلاوت کرے گا تو ان کا تلاوت کرنا اسے رات کے قیام سے کفایت کرے گا یا ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 18ویں حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی شروع سے 10 آیات حفظ کی وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 19ویں حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی شخص قرآن پاک کا تیسرا حصہ تلاوت نہیں کر سکتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، قرآن پاک کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ نے واضح فرمایا، قل هو اللہ احد آخر تک پڑھنا قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 21ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک چھوٹے لشکر پر امیر مقرر فرمایا۔ وہ شخص نماز میں امامت کراتے ہوئے اپنی تلاوت کو قل هو اللہ احد سورت کے ساتھ ختم کرتے تھے۔ جب لشکر میں شریک لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا، ان سے دریافت کرو کہ وہ کس لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا، اس صورت میں اللہ کی صفات اور اسماء کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، اس لیے میں اس صورت کی تلاوت کو محبوب جانتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، انہیں اطلاع کر دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب جانتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 22ویں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں قل هو اللہ احد سورت کو محبوب جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس سورت کے ساتھ تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخلہ دلوائے گی۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 23ویں حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آج رات جو آیات نازل ہوئی ہیں شیطان سے پناہ طلب کرنے کے باب میں ان کی مثل دیگر آیات نہیں ہے۔ وہ قل اعوذ برب الفلق آخر سورت تک اور قل اعوذ برب الناس آخر سورت تک ہیں۔
اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت یعنی پناہ چاہنے کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 24ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں پھونک مارتے ہوئے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آخر تک صورتیں تلاوت کرتے، بعد از دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے تھے، آغاز سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے، 3 باری عمل دہراتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا، انشاءاللہ باب المعراج میں ذکر کریں گے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 26ویں حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کے ساتھ وابستگی رکھنے والے شخص سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جنت کے درجات کی جانب بلند ہوتے جاؤ، البتہ قرآن پاک کی تلاوت آہستہ آہستہ کرنا جیسا کہ تم دنیا میں آہستہ آہستہ کرتے تھے، تمہارا مقام وہ ہے جہاں تم اپنی آخری آیت کی تلاوت کرو گے۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 27ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن پاک سے کچھ حصہ نہیں ہے وہ بے آباد گھر کی مانند ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 29ویں حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 34ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نماز میں کیا تلاوت کرتے ہو؟ انہوں نے سورہ فاتحہ تلاوت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ بلا شبہ اس صورت کی 7 آیات ہیں جن کی بار بار تلاوت ہوتی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 35ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہو۔ یاد رکھو قرآن پاک کی مثال جب کوئی شخص اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس تھیلے کی مانند ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہے، اس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہے۔ اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی پھر وہ غافل ہو کر سویا رہا، حالانکہ قرآن پاک اس کے دل میں اس تھیلے کی مانند ہے جس میں کستوری بھری ہے لیکن اس کا منہ رسی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 45ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اس شخص کے حق میں سفارش کرے گی جو اس کی تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 52ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ وہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم پر واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟
آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اس حدیث کو مالک، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 53ویں حدیث فروہ ابن نوفل رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ جب میں بستر پر لیٹوں تو اسے پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ سورت شرک سے دور کرتی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 54ویں حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جحفہ اور ابوا مقام کے درمیان چل رہا تھا، ناگہاں ہمیں سخت آندھی نے گھیر لیا اور اندھیرا چھا گیا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور فرمایا اے عقبہ، تم بھی ان دونوں صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کرو، کسی پناہ طلب کرنے والے کے لیے ان دو صورتوں جیسی اور کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 55ویں حدیث عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارش اور سخت آندھی والی رات میں باہر نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، چنانچہ ہم آپ سے جا ملے، آپ نے فرمایا تم پڑھو۔ میں نے عرض کیا میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تم قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صورتیں صبح و شام 3 بار پڑھو، تمہیں ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 56ویں حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں سورہ ہود یا سورہ یوسف کی تلاوت کروں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ مؤثر صورت اللہ کے نزدیک کوئی دوسری صورت نہیں جس کی تلاوت کرو۔ اس حدیث کو احمد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 64ویں حدیث مکحول تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کی، فرشتے رات بھر اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس اثر کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 66ویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کی روشنی 2 جمعوں کے درمیان باقی رہتی ہے۔ اس حدیث کو بیہقی نے دعوت الکبیر میں روایت کیا ہے۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 71ویں حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور ہر چیز کے لیے مغز اور خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کا خلاصہ مفصل ہے۔ اس حدیث کو دارمی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت مفصل چھوٹی چھوٹی صورتوں کو کہتے ہیں جو سورہ حجرات سے آخر تک ہیں۔ ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک طوال، دوسری مفصل اور تیسری وسط۔ مفصل ان کی مزید تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں 75ویں حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تعلیم دیجیے۔ آپ نے فرمایا جن صورتوں کے شروع میں الف لام را ان میں سے 3 صورتیں تلاوت کرو۔ انہوں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور میرے دل پر نسیان یعنی بھول جانے کا غلبہ ہے اور میری زبان سخت ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جن صورتوں کے شروع میں حامیم ہے ان میں سے 3 صورتوں کی تلاوت کرو۔ اس پر انہوں نے پہلی بات کہی۔ اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کسی جامع صورت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ان کو سورہ اذا زلزلت کی تلاوت کا حکم دیا یہاں تک کہ آپ نے اس صورت کو ختم کیا، یعنی سورہ زلزال کی مکمل تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس پر کچھ زیادتی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا
یہ عظیم شخص کامیاب ہے، یہ عظیم شخص کامیاب ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: سورہ اذا زلزلت اس لیے جامع صورتوں میں سے ہے کہ اس میں سب برائی بھلائی کا بیان آ گیا ہے کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھلائی کی اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہے اس کو بھی دیکھ لے گا۔ قرآن کی فضیلت کے بارے میں 31ویں حدیث۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر قرآن کو چمڑے میں رکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ جلے گا نہیں۔ قرآن کے فضائل کے بارے میں 36ویں حدیث۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ کو مکمل کیا گیا، اور جس گھر میں انہیں 3 رات پڑھا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ اس حدیث کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ قرآن کے فضائل کے بارے میں 42ویں حدیث۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات یعنی سورۃ الاسراء، سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن اور سورۃ الاعلی، ان تمام سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، ان میں ایک آیت ہے جو کہ 1000 آیات سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں پہلی حدیث۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کا خیال رکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اونٹ رسی کھل جانے کے بعد اس قدر تیزی کے ساتھ نہیں بھاگتے جس قدر تیزی کے ساتھ قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں دوسری حدیث۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت کو بھول گیا ہوں بہت ہی برا ہے، بلکہ وہ افسوس کے ساتھ کہے کہ اسے فلاں فلاں آیت بھلا دی گئی ہے۔ قرآن پاک کا مذاکرہ رکھو، اس لیے کہ اونٹ اتنی تیزی کے ساتھ رسی کھلنے کے بعد نہیں بھاگتے جس تیزی کے ساتھ قرآن پاک سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں تیسری حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے حافظ کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اونٹوں کے گھٹنوں کو رسیوں سے باندھ رکھا ہے، اگر وہ ان کی نگرانی رکھے گا تو ان کو روکے رکھے گا، اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں چوتھی حدیث۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن مجید کو اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہاری طبیعت پڑھنے میں لگی رہے، اور جب پڑھنے سے طبیعت اکتا جائے اور گھبرا جائے تو کھڑے ہو جاؤ اور پڑھنا موقوف کر دو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: ہر عبادت بلکہ ہر کام کے لیے اطمینان اور خواہش اور دل بستگی ضروری ہے تاکہ وہ کام نہایت خشوع و خضوع اور اخلاص سے ہو، اور جب کام کرنے سے طبیعت اچٹ جائے اور دل نہ لگے تو اس کام میں بہتری نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے پڑھنے میں بھی ہے کہ نہایت شوق اور اخلاص اور اطمینان اور رغبت سے پڑھنا چاہیے، اور جب پڑھتے پڑھتے طبیعت گھبرا جائے تو موقوف کر دینا چاہیے۔ یہی حال ہر عبادت کے لیے ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں پانچویں حدیث۔ قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ مد کر کے اور کھینچ کر پڑھتے تھے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لفظ کے لام کے الف پر مد کرتے،
یعنی الف کو کھینچ کر پڑھتے، اور لفظ رحمان کے الف کو کھینچ کر پڑھتے، اور لفظ رحیم کی یا کو کھینچ کر پڑھتے، یعنی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں چھٹی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی خاص توجہ سے نہیں سنتے جتنی کہ اپنے نبی کی آواز کو جبکہ وہ قرآن مجید کو خوش الحان سے پڑھتے ہوں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو زور سے اور اچھی آواز سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خاص توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو قبول فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں ساتویں حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنتے جیسا کہ خاص توجہ سے سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آوازی کو جبکہ وہ قرآن مجید کو جہر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو قرآن مجید کو جہر اور خوش آوازی سے نہ پڑھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، تغنی بالقرآن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اونچی آواز اور خوش الحانی سے پڑھے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا کے ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، یعنی جس کو قرآن مجید حاصل ہو گیا جو بہت بڑی دولت ہے، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ غیروں کے پاس جا کر اپنی حاجت روائی چاہے، بلکہ قرآن مجید کی دولت سے جبکہ وہ مالا مال ہو گیا ہے تو اسے دوسروں سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی باوجود قرآنی دولت کے حاصل کیے بے نیازی حاصل کرتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ تغنی سے مراد موسیقی کے طور پر گانے کے نہیں ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں نبی حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جبکہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، اے عبداللہ تم مجھے تلاوت قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر قرآن پاک نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن پاک سنوں، چنانچہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس کا ترجمہ ہے اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ کو اے نبی ہم ان پر بطور گواہ لائیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اب بس کرو۔ اچانک میں نے رسول اللہ کی جانب نظر اٹھائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت، یعنی آپ کو اپنی امت کا خیال آیا جن میں سے کچھ اچھے ہوں گے اور کچھ برے اعمال والے ہوں گے، آپ کو گواہ کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، تو اس منظر کو یاد کر کے آپ رونے لگے کیونکہ آپ کو اپنی امت کا بہت خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بے انتہا درود و سلام بھیجے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسروں سے بھی قرآن مجید سننا مناسب ہے تاکہ غور و فکر کا موقع ملے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں 10ویں حدیث، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے تمہیں سناؤں۔ انہوں نے دریافت کیا اللہ نے آپ کو میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ انہوں نے دریافت کیا اچھا تو میرا ذکر رب العالمین کے پاس ہوا ہے؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر خوشی سے ان کی دونوں آنکھیں آنسو بہانے لگیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لم یکن الذین کفروا سورت کی تم پر تلاوت کروں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ یہ سن کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
خوشی سے رو پڑے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں 11ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ساتھ دشمن کے علاقوں کی جانب سفر کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا، اور مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ساتھ سفر نہ کرو، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ اسے ضائع کر دیں یا اس کی توہین کریں۔ وضاحت: معلوم ہوا کہ اگر اہانت کا خطرہ نہ ہو اور اسلامی لشکر کی تعداد دشمن کو مرعوب کر رہی ہو تو ایسی صورت میں قرآن پاک کو ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں 15ویں حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک 3 دنوں سے کم میں پڑھا اس نے اس کے معنی کو نہ سمجھا۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں 16ویں حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو علل اعلان خیرات کرنے والا ہے، اور پوشیدہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو پوشیدہ خیرات کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں 18ویں حدیث لیث ابن سعد ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، وہ یعلی ابن مملک سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کی تلاوت واضح ہوتی تھی، ایک ایک حرف الگ کر کے تلاوت فرماتے تھے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں 19ویں حدیث ابن جریج رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ ابن ابی ملیکہ سے وہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے تلاوت فرماتے، چنانچہ الحمدللہ رب العالمین تلاوت فرما کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم تلاوت فرماتے، پھر رک جاتے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں 20ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ہم میں دیہاتی اور غیر عربی بھی تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو کرتے رہو، تم سب کی تلاوت درست ہے، البتہ مستقبل میں کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کے حروف تکلف کے ساتھ ان کے مخارج سے نکال کر پڑھیں گے، جیسا کہ تیر کو سیدھا کرنے میں تکلف کیا جاتا ہے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کا بدلہ دنیا میں جلد حاصل کرنا چاہیں گے، آخرت کا اجر ان کا مقصود نہ ہوگا۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابو داؤد نے سنن میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: یعنی قرآن مجید کو صحیح اور صاف صاف پڑھنا چاہیے، راگ نہیں بنانا چاہیے۔ آئندہ لوگ قرآن مجید کو بہت تکلفات سے پڑھیں گے اور اس کے الفاظ کو بناؤ سنگار کر کے ادا کریں گے، لیکن یہ سب دکھانے سنانے کے لیے کریں گے اور اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اور اس پڑھنے کا ثواب یعنی بدلہ دنیا میں لینا پسند کریں گے، اس کے ثواب کو آخرت کے لیے نہیں باقی رکھیں گے۔ ان میں اخلاص اور ایثار نہیں ہوگا، صرف دنیا طلبی کے لیے قرآن مجید پڑھیں گے، حالانکہ قرآن مجید اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے دروس کے بارے میں 21ویں حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عرب کے لہجوں کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھو اور ان کے آوازوں کے ساتھ اور عشقیہ لہجوں اور نغموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہ پڑھو کہ وہ ترنم اور موسیقی کی طرح پڑھتے تھے، تم گا گا کر موسیقی کی طرح مت پڑھو۔ آئندہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن مجید کو بنا بنا کر پڑھیں گے، جیسے راگ گانا اور نوحہ کو بناتے ہیں۔
یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل میں اس کا اثر نہیں ہوگا۔ ان کے دل فتنے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور ان لوگوں کے دل بھی فتنے میں پڑے ہوں گے جن کو ان کا گانا اچھا معلوم ہوگا۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: قرآن مجید کو نہایت سادہ اور بغیر تکلف کے پڑھنا چاہیے۔ ترنم اور گا گا کر پڑھنا اہل عرب کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے، اور عشق بازوں کا۔ آئندہ آخر زمانے میں راگ اور گانے کے ساتھ پڑھیں گے، جس کا اثر ان کے دل پر کچھ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ ایسے لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے، خواہ پڑھنے والے ہوں یا سننے والے ہوں۔ ترجیح کے معنی خوش آوازی سے پڑھنے کے ہیں، لیکن یہاں گانے کے ساتھ پڑھنے کے ہیں، جس کی ممانعت ہے۔ دروس قرآن اور تلاوت قرآن کے آداب کے بیان کی 12ویں حدیث۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو مزین کرو۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ دروس قرآن اور تلاوت قرآن کے آداب کے بیان کی 22ویں حدیث۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اس حدیث کو دارمی نے روایت کیا ہے۔ اختلاف قرات اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں پہلی حدیث۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہشام ابن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ سورہ فرقان کی تلاوت میری تلاوت سے ہٹ کر کسی اور طرح کر رہے تھے، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سورت کی تلاوت بتائی تھی۔ قریب تھا کہ میں ان سے الجھ جاتا، لیکن میں نے ان کو مہلت دی حتیٰ کہ وہ تلاوت سے فارغ ہو گئے۔ پھر میں ان کی چادر ان کے گلے میں ڈال کر انہیں کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اس شخص کو سنا کہ وہ سورہ فرقان کی تلاوت اس کیفیت کے ساتھ نہیں کر رہے تھے جس کیفیت کے ساتھ آپ نے مجھے تلاوت کرنے کا فرمایا ہے۔ اس پر رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کو چھوڑ دوں، اور ان سے کہا، اے ہشام، تلاوت کرو۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح تلاوت کی جس طرح میں ان سے سن چکا تھا۔ ان کی تلاوت سن کر رسول اللہ نے فرمایا، یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ بعد از آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب تم تلاوت کرو۔ چنانچہ میں نے تلاوت کی۔ میری تلاوت سن کر بھی رسول اللہ نے فرمایا، اسی طرح یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ بلا شبہ قرآن پاک 7 قرأتوں پر نازل ہوا ہے، بس ان میں سے جسے آسان جانو تلاوت کرو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔ وضاحت: قرآن پاک کی 7 قرأتوں سے مقصود یہ نہیں ہے کہ ہر لفظ کو 7 مختلف قرأتوں سے پڑھا جائے، بلکہ 7 قرأتوں سے مراد عرب کے 7 قبیلوں کا بعض الفاظ کو اپنے انداز پر تلاوت کرنا ہے، جبکہ قرآن پاک قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے۔ 7 قبائل کی لغت پر بعض الفاظ کی تلاوت کی اجازت دی گئی ہے تاکہ کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ البتہ معانی میں اختلاف نہیں ہے، صرف الفاظ و حروف کی قرأت میں اختلاف ہے۔ جیسے وَلَا تُضَارَّ كَاتِبٌ میں ایک قرأت را کی زبر کے ساتھ اور دوسری قرأت را کی پیش کے ساتھ ہے، اور موجودہ قرآن پاک قریش کی لغت پر ہے جسے قرأت حفص بھی کہتے ہیں، جبکہ بعض تفاسیر میں دیگر لغات کو بیان کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ اختلاف قرأت اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں دوسری حدیث۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک شخص کی تلاوت کو سنا جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تلاوت کے خلاف تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا۔ چنانچہ میں ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو مطلع کیا۔ اس پر میں نے رسول اللہ کے چہرے مبارک پر ناراضگی کی علامات پائیں۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں کی تلاوت درست ہے، بس تم اختلاف نہ کرو، تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا، وہ برباد ہو گئے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اختلاف قرأت اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں تیسری حدیث۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا کرنے لگے۔
انہوں نے تلاوت کی، میں نے ان کی تلاوت کو صحیح نہ سمجھا۔ اس کے بعد ایک اور شخص مسجد میں آئے، انہوں نے پہلے شخص کی تلاوت کے خلاف تلاوت کی۔ جب ہم نے نماز ادا کر لی تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ میں نے عرض کیا، اس شخص نے تلاوت کی جس کو میں نے صحیح نہ سمجھا۔ پھر دوسرے شخص مسجد میں آئے، انہوں نے اس کی تلاوت کے خلاف تلاوت کی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ تلاوت کریں۔ آپ نے دونوں کی تلاوت کو مستحسن قرار دیا۔ اس پر میرے دل میں رسول اللہ کی تکذیب کا ایسا خیال نمودار ہوا کہ زمانے کفر میں بھی ایسا خیال نہ آیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسوسے میں مبتلا پایا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، اس سے میں پسینے میں تربتر ہو گیا، گویا کہ میں اللہ کے خوف کے عالم میں اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابی، مجھے اللہ کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ میں ایک تلاوت پر قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، میری امت پر آسانی فرمائیے۔ تو دوبارہ میری جانب پیغام بھیجا گیا کہ آپ 2 قراتوں پر تلاوت کریں۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ، میری امت پر مزید آسانی فرمائیے۔ تو تیسری بار مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ 7 قراتوں پر تلاوت کریں، اور آپ کے ہر جواب کے بدلے جو میں نے آپ کی جانب بھیجا، اس پر آپ کی ایک ایک دعا قبول ہوگی۔ تو میں نے دعا کی، اے اللہ، میری امت کو بخش دیجئے، اے اللہ، میری امت کو بخش دیجئے۔ اور تیسری دعا کو میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر دیا جس دن تمام مخلوق میری جانب رغبت کرے گی، یعنی بروز قیامت، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ اختلاف قرات اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں چوتھی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک قرات پر تلاوت کرائی، لیکن میں نے ان سے تکرار کی۔ میں مزید قراتوں کا مطالبہ کرتا رہا اور وہ مجھے اللہ کی اجازت سے مزید عطا کرتے رہے، یہاں تک کہ 7 قراتوں تک بات پہنچ گئی۔ ابن شہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ 7 قراتیں معنی کے لحاظ سے ایک ہیں۔ قراتوں کے اختلاف سے حلال اور حرام میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ اختلاف قرات اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں پانچویں حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے ایسی امت کی طرف بھیجا گیا ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ قرآن پاک 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اور احمد ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے واضح کیا کہ ان میں ہر قرات شفا دینے والی اور کفایت کرنے والی ہے۔ اور نسائی کی روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جبریل اور میکائیل علیہ السلام دونوں میرے پاس آئے، جبرائیل میری دائیں جانب اور میکائیل میری بائیں جانب تشریف فرما ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ایک قرات پر تلاوت فرمائیں۔ میکائیل علیہ السلام نے کہا، اس میں اضافے کا مطالبہ کریں، یہاں تک کہ وہ 7 قراتوں تک پہنچ گئے، اور ہر قرات شفا دینے والی اور کفایت کرنے والی ہے۔ اختلاف قرات اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں چھٹی حدیث عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک واعظ کہنے والے شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو قرآن پاک سنا رہا تھا، پھر سامعین سے مانگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کہے۔ بعد از انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے وہ اللہ سے سوال کرے۔ یاد رکھو، مستقبل میں کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں سے سوال کریں گے، یعنی لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: قرآن مجید پڑھنا عبادت الہی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی نعمت طلب کرے
اور دنیا و آخرت کے عذابوں سے پناہ چاہے، دنیا طلبی کے واسطے قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اختلاف قرات اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں 8ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سورت کے ختم ہونے اور دوسری سورت کے شروع ہونے کا اس وقت علم ہوتا تھا جب آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نازل ہوتی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، یعنی جو صورتوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اترتی، جس سے پتا چل جاتا کہ پہلی سورت ختم ہو چکی ہے، اب دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بسم اللہ ہر سورت کی جز یعنی حصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی بھی جز ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت بھی ہے۔ اختلاف قرات اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں 90ویں حدیث علقمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حمص شہر میں تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ ایک شخص نے کہا یہ سورہ اس طرح نازل نہیں ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سورت کی تلاوت کی تھی۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے درست قرات کی ہے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ شخص گفتگو کر رہا تھا تو انہیں اس سے شراب کی بو آئی، یعنی حالت نشے میں وہ گفتگو کر رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تو شراب پیتا ہے اور کتاب اللہ کی تکذیب کرتا ہے، چنانچہ اس پر شراب پینے کی حد نافذ کی، یعنی اس کو کوڑے لگوائے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اختلاف قرات اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں 10ویں حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری جانب جنگ یمامہ میں اہل یمامہ کے قتل ہونے کے موقع پر پیغام بھیجا، چنانچہ میں ان کے ہاں گیا تو وہاں ان کے پاس عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ہاں عمر آئے۔ انہوں نے نہایت افسوس کے عالم میں مجھے مشورہ دیتے ہوئے کہا یمامہ کی جنگ میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کے حفاظ قتل ہو چکے ہیں، اگر جنگوں میں اسی طرح کثرت کے ساتھ حفاظ قتل ہوتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ قرآن پاک کے حفاظ کے قتل ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کا اکثر و بیشتر حصہ ضائع ہو جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ کاتبین وحی کو قرآن پاک کے جمع کرنے کا حکم دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ عمر نے زور دے کر کہا اللہ کی قسم قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام بہتر کام ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ قرآن پاک جمع کرنے کے بارے میں مجھ سے بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ اس کام کے لیے اللہ نے میرا سینہ کشادہ فرمایا اور میری رائے عمر کی رائے کے موافق ہو گئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا آپ جوان سال اور ہوش مند ہیں، آپ کی عدالت پر ہمیں کچھ شک نہیں، مزید برآں آپ کو وحی کے لکھنے کا شرف حاصل رہا ہے، اس لیے قرآن پاک کی آیات کو تلاش کریں اور انہیں ایک مصحف میں جمع کریں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اللہ کی قسم اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کے منتقل کرنے کا حکم دیتے تو یہ کام اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا کہ مجھے قرآن پاک جمع کرنے کا کام دشوار معلوم ہوا۔ زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے ان سے کہا آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پر اعتماد لہجے میں فرمایا اللہ کی قسم یہ کام نہایت مبارک ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے مجھے انشراح صدر عطا فرمایا، یعنی میرے سینے کو بھی اس کام کے لیے کھول دیا جیسا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو انشراح صدر عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ میں نے جمع قرآن پاک کے لیے اس کی آیات کھجور کی شاخوں، سفید پتھروں اور حفاظ قرآن کے سینوں سے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آخری آیت مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں سے دستیاب ہوئی۔ ان کے علاوہ کسی کے ہاں میں نے اس آیت کو نہ پایا۔ وہ آیت یہ تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، آخری سورت تک۔ بس یہ جمع شدہ مصحف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔
یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ ان کے بعد زندگی بھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، بعد از حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے پاس رہا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اختلاف قرات اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں 11ویں حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہما عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ خلیفہ تھے، وہ آرمینیا آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے شامیوں اور عراقیوں کے لیے جنگی سامان مہیا کر رہے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کی قراءت میں عراقیوں اور شامیوں کے اختلاف نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اس سے پہلے کہ امت مسلمہ کتاب اللہ کی قراءت میں اختلاف کرے جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اختلاف کیا اور کمی بیشی کی، آپ امت مسلمہ کی خبر لیں۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی جانب پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں مصحف عطا کریں تاکہ ہم اس کی مختلف نقلیں تیار کر سکیں، بعد از ہم آپ کی جانب اس کو بھجوا دیں گے۔ چنانچہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب مصحف بھیجا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے زید ابن ثابت، عبداللہ ابن الزبیر اور سعید ابن العاص رضی اللہ عنہم اور عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام رحمہ اللہ کو حکم دیا، جس پر انہوں نے نقلیں تیار کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تینوں قریشیوں سے کہا تھا کہ جب قرآن پاک کے کسی لفظ میں تمہارا اور زید ابن ثابت کا اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کی زبان میں تحریر کرنا، اس لیے کہ قرآن پاک قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے حکم کے مطابق تمام معاملہ سر انجام دیا۔ جب انہوں نے متعدد نقول تیار کر لی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اصل مصحف ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی جانب بھجوا دیا اور ہر علاقے کی جانب نقل شدہ ایک مصحف بھجوا دیا، اور اس کے علاوہ دیگر مصاحف کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو جلا دیا جائے تاکہ اختلاف نہ ہو۔ ابن شہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مجھے خارجہ ابن زید ابن ثابت رحمہ اللہ نے خبر دی کہ انہوں نے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نے مصحف کو نقل کیا تو سورہ احزاب کی ایک آیت ہمیں نہ مل سکی، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سنا تھا کہ آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ چنانچہ ہم نے اس کو تلاش کیا تو ہم نے اس آیت کو خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پایا۔ وہ آیت یہ ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ تو ہم نے اس آیت کو اس صورت میں مصحف میں شامل کر دیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اختلاف قرات اور قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں 12ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ سورہ انفال جو مثانی سے ہے اور سورہ براءہ جو معین سے ہے، ان دونوں کو آپ نے جمع کر دیا اور آپ نے سورہ براءہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحریر نہ کیا اور آپ نے اس کو 7 لمبی صورتوں میں شمار کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی صورتیں نازل ہوتی جن کی متعدد آیات ہوتی، اور جب بھی آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی سے کسی ایک کو بلاتے، اسے کہتے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں رکھو جس میں فلاں فلاں بات کا ذکر ہے۔ پھر جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس آیت کو اس صورت میں رکھو جس میں فلاں فلاں بات کا ذکر ہے، جبکہ سورہ انفال کا مضمون سورہ براءہ کے مضمون کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ انہوں نے ہمیں نہ بتایا کہ سورہ انفال سورہ براءہ میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے ان دونوں صورتوں کو ایک جا کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحریر نہ کیا اور اس کو 7 لمبی صورتوں میں شامل کر دیا۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: قرآن پاک کو صورتوں کے لحاظ سے 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی پہلی 7 لمبی صورتوں کو سبع طوال کہتے ہیں۔ دوسری قسم معین صورتیں ہیں جن کی آیات 100 یا 100 سے زیادہ ہیں۔ تیسری قسم مثانی ہے جن کی آیات 100 سے کم ہیں، اور چوتھی قسم مفصل صورتیں ہیں جن کی 3 قسمیں طوال مفصل، اوساط مفصل
اور قصار مفصل ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی پہلی 7 صورتیں سبع طوال ہیں، وہ سورہ بقرہ سے سورہ اعراف تک ہیں۔ ان میں 7ویں سورہ فاتحہ ہے، اور ان کے بعد 11 صورتیں معین ہیں، اور ان کے بعد 20 صورتیں مثانی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے الاتقان فی علوم القرآن کا مطالعہ کریں۔ نیز قرآن پاک کی صورتوں کی تمام آیات کی ترتیب توقیفی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کی جانب سے رسول اللہ کو اس ترتیب پر مطلع فرمایا ہے، واللہ اعلم۔ دعاؤں کے بیان کی پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کی ایک دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، چنانچہ ہر پیغمبر نے اپنی یقینی قبولیت والی دعا کو جلد طلب کر لیا، لیکن میں نے اپنی قبولیت والی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے لیے چھپا لیا ہے۔ میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو میری امت سے اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا تھا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے، جبکہ بخاری میں مسلم سے کم الفاظ ہیں۔ وضاحت: ہر پیغمبر کی امت کے حق میں ان کی ایک دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، خواہ وہ امت کی نجات کے لیے کرے یا امت کی ہلاکت کے لیے کرے۔ اس کے علاوہ کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ قبول نہیں ہوتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بے حد شفیق ہیں کہ انہوں نے اپنی امت کی نجات کے لیے دعا کو مؤخر کر رکھا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں آپ سے ایک عہد کا طالب ہوں، آپ ہرگز اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور میں تو بس انسان ہوں، اگر میں نے کسی مؤمن کو اذیت پہنچائی، اس کو برا بھلا کہا، اس پر لعنت کی، اس کو مارا، تو اے اللہ، آپ اس اذیت وغیرہ کو اس کے لیے رحمت، پاکیزگی اور خود سے تقرب یعنی نزدیکی کا ذریعہ بنا لیجئے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو آپ کا قرب حاصل ہو سکے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اللہ سے دعا کرے تو یوں دعا نہ مانگے، اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اے اللہ، اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کیجئے، ارحمنی ان شئت، اگر آپ چاہیں تو مجھ پر رحم کریں، ارزقنی ان شئت، اگر آپ چاہیں تو مجھ کو رزق عطا کریں، بلکہ عزم یعنی پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے، اس لیے کہ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ان کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں چوتھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں دعا نہ مانگے، اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اے اللہ، اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیجئے، البتہ عزم کے ساتھ دعا کرے اور بڑی سے بڑی چیز مانگے، کیونکہ اللہ کے لیے کسی چیز کا عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں پانچویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، اللہ کے رسول، جلدی کرنے سے مقصود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دعا کرنے والا یوں کہے کہ میں نے بار بار دعا کی، میں نے بار بار دعا کی، لیکن مجھے قبولیت کے آثار دکھائی نہیں دیے، پھر وہ اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں چھٹی حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے شخص کے سر کے پاس فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا ہے تو مقرر فرشتہ دعا پر آمین کہتا ہے، نیز کہتا ہے کہ تجھے بھی اس کی مثل حاصل ہو۔
اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 7ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بد دعا نہ کرو، تم اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہ کرو، تم اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کرو، کہ کہیں اللہ کی جانب سے وہ وقت ایسا نہ ہو کہ اس ساعت میں جو مانگا جائے اللہ تمہیں وہی دے دے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 8ویں حدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ بعد از آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے پروردگار اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ مجھ سے سوال کرو یعنی مانگو، میں تمہارا سوال پورا کروں گا یعنی تمہیں عطا کروں گا۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 10ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کو شرف حاصل نہیں ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 11ویں حدیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے اور نیک اعمال سے ہی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تو بحکم الہی دعا تقدیر معلق کو لوٹا سکتی ہے۔ اسی طرح سے نیکی کرنے سے عمر بھی بڑھ جاتی ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی تو اس کی عمر بھی ضائع نہیں ہوتی، تو گویا نیکی سے عمر بڑھ گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دعاؤں کے بارے میں 16ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 18ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصائب یعنی مصیبتوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ فراخی کی حالت میں اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا کرے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 19ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو لعب والے دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 21ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، تم اللہ سے ہتھیلیوں کے باطن یعنی پوشیدہ حصے کو پھیلا کر سوال کرو، ان کے ظاہر سے سوال نہ کرو، جب دعا کر چکو تو ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیرو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دعا کے بعد نیچے کر لیا جائے اور منہ پر نہ پھیرا جائے۔ واللہ اعلم۔ دعاؤں کے بارے میں 22ویں حدیث سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے پروردگار اللہ تعالیٰ بہت حیا والے اور کرم کرنے والے ہیں۔ جب ان کا بندہ ان کی جانب ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنے بندے سے شرم کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 24ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات والی دعاؤں کو مستحب جانتے تھے اور دیگر دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 28ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں بلا شبہ قبول ہوتی ہیں، والد کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا یا بدعا کرنا،
مسافر کا بحالت سفر دعا کرنا اور مظلوم کا ظالم کے حق میں بد دعا کرنا۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 29ویں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے پروردگار سے اپنی تمام حاجات طلب کرے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے طلب کرے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 31ویں دعا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند فرماتے، یہاں تک کہ آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ اس حدیث کو بیہقی نے الدعوۃ الکبیر میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: دعائے استسقاء کی طرح عام دعاؤں میں بھی مبالغہ آرائی کے ساتھ ہاتھ اٹھانے ثابت ہیں، واللہ اعلم۔ دعاؤں کے بارے میں 34ویں حدیث اکرمہ رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سوال کرنے اور دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں مونڈھوں کے برابر اٹھاؤ یا اس کے قریب، اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی ایک انگلی سے اشارہ کرو، اور دعا میں عاجزی و خاکساری کا یہ طریقہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عاجزی کا طریقہ یہ ہے، یہ کہہ کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کی پشت کو اپنے چہرے کے طرف کیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: یعنی سوال اور دعا مانگنے کا یہ ادب ہے جو حدیث میں بتایا، اور استغفار کا یعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے معافی چاہنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کیا جائے اور نفس امارہ کی ملامت کی جائے اور شیطان سے پناہ مانگی جائے، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ ایک انگلی کا اشارہ کرنے کو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف اشارہ کرنا یعنی اللہ ایک ہے، اور دو انگلی سے اشارہ کرنے سے منع فرمایا، اور ابتحال کے معنی گڑ گڑا کر دعا مانگنے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے ہیں۔ اس کا ادب اور طریقہ یہ فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ اٹھایا جائے اور ہتھیلی کی پشت کو منہ کے برابر رکھا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کو طلب کرنے کے لیے دعائے استسقاء کے وقت کیا جاتا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 36ویں حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے لیے دعا کا ارادہ فرماتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بارے میں 37ویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں نافرمانی اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتے ہیں، یا تو دنیا میں اس کی دعا کو جلد قبولیت عطا کرتے ہیں، یا آخرت میں اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ فرماتے ہیں، یا اس سے اس کے برابر کسی مصیبت کو دور فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعائیں کریں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کا فضل بہت وسیع ہے۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بیان کی 13ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی مطلوبہ چیز ہی عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے بیان کی 26ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل یعنی انصاف پرور بادشاہ، اور دعائے مظلوم یعنی مظلوم شخص کی دعا۔ اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہو۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بارے میں پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن رہتی ہے اور طمانیت کا ان پر نزول ہوتا رہتا ہے اور ان پر فخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بارے میں دوسری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے راستے سے جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ پر آپ کا گزر ہوا جسے جمدان کہا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ چلو، یہ جمدان پہاڑ ہے۔ مفردون بہت آگے سبقت لے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مرد ہیں جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں ہیں جو اللہ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، جمدان ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے ایک منزل پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس پہاڑ کو دیکھ کر آپ نے یہ فرمایا کہ مدینے کا پہاڑ جمدان آ گیا ہے، تمہارا گھر قریب ہے، جلدی جلدی چلو تاکہ تم اپنے گھر جلدی سے پہنچ جاؤ۔ لیکن تم سے پہلے مفردون آگے بڑھ گئے ہیں اور اپنے منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا مفردون کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا زیادہ ذکر الہی کرنے والے مرد عورتیں ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ فردن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، چونکہ وہ ایک ہیں، اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی جوڑ اور ہم مثل اور نظیر نہیں ہے، اور اسی لیے مفردون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو یاد الہی میں ہر وقت اور محبت الہی میں مستغرق اور منہمک رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کسی چیز کی حاجت اور غرض نہیں رہتی۔ اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بارے میں تیسری حدیث، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بارے میں چوتھی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، یعنی میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، اگر اس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر اس نے مجھے کسی جماعت میں یاد کیا ہے تو میں اس کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، انا عند ظن عبدی بی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا بندہ میرے ساتھ مغفرت اور بخشش کی امید رکھتا ہے تو اس کے خیال کے مطابق معاملہ کروں گا اور اسے بخش دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہ حسن ظن حسن عمل کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی امید ہو اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، نہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ عذابوں سے نڈر ہو۔ ایمان والے کے لیے اللہ سے ڈر اور اللہ سے امید دونوں ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بارے میں پانچویں حدیث، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور جس شخص نے ایک برائی کی تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوگا یا میں معاف کر دوں گا، اور جس شخص نے اطاعت کر کے ایک بالشت کے برابر میرا تقرب حاصل کیا تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوں گا، اور جس شخص نے اطاعت کر کے ایک ہاتھ کے برابر میرا تقرب حاصل کیا تو میں 2 ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور جو شخص میرے پاس چلتا ہوا آئے گا تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آؤں گا، اور جو شخص زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آیا
لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت یعنی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب بلکہ اس سے زیادہ نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور تھوڑی سی نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ڈھونڈے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی اس کے قریب اور نزدیک ہو جاتے ہیں۔ موحد متبع سنت دنیا بھر کے گناہ کر کے اللہ سے ملے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی مغفرت اسے لے کر ملیں گے۔ اس حدیث سے توحید کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید سے بہت خوش ہے اور شرک سے بہت بیزار اور ناخوش ہے۔ مشرک کو کبھی نہیں بخشیں گے۔ مؤمن موحد گنہگار کی انشاءاللہ مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پر مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔ اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بارے میں چھٹی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جو شخص میرے ولیوں اور دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے اور انہیں ستاتا اور تکلیف دیتا ہے تو میں اسے خبردار کر دیتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اور میرا بندہ نہیں میری طرف کسی چیز کے ساتھ نزدیکی حاصل کرتا ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہو اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرض عبادت کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور میرا بندہ نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ہمیشہ میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہوں۔ جب میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر کوئی چیز وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس سے پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کی بابت جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں نہیں تردد کرتا جتنا تردد میں اپنے مسلمان بندے کی جان نکالنے کے بارے میں کرتا ہوں کہ مومن بندہ مرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور میں اس کے دنیاوی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اور مرنا ضروری ہے جس سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں، یعنی جو مسلمان موحد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے تابعداری کرے اور بہت زیادہ عبادت کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھے، وہ اللہ کا پیارا ہے اور اسی کو ولی بھی کہتے ہیں۔ ایسے ولیوں کی بڑی تعریف آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ قیامت میں رنج و غم اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے ولیوں سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے۔ جو ان سے محبت رکھے گا وہ اللہ سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ سے دشمنی رکھے گا۔